نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترمہ مکرمہ معززہ اساتذہ کرام میری ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں ایک سچا واقعہ پیش کر دوں۔ ایک نوجوان کی شادی ہوئی، اس کو بیوی سے بہت پیار تھا اور بیوی کی طبیعت کمزور تھی۔ اس نوجوان کے ماں باپ کی خدمت کو بہت سمجھتی تھی۔ کچھ عرص کے بعد میں نے دیکھا کہ خاوند تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے خاوند سے ناراض رہنے لگی۔ جوانی تھی، خاوند سے بھی برداشت نہ ہوئی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ تو ٹھیک رہوں گی، جب تم یہاں سے مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ گے اور میرے ساتھ وہیں پر تم بھی میرے ساتھ رہو، میں آپ کے ساتھ تو خوش رہ سکتی ہوں، ان بوڑھوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نوجوان ایسا تھا کہ اس نے بیوی کی بات کو مان لیا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بالآخر دوسرے شہر میں جا کر گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوائے ہمارا کوئی نہیں، مگر بچے کے کان میں جو بھی نہ رنگی۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ بالآخر اس کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا، اچھی تھی وہاں چلا گیا، پیسہ زیادہ آ گیا، بیوی کو شاندار مکان بنا کر دے دیا، سارا خرچہ بیوی کے لیے بھیجتا، اپنے ماں باپ سے اس نے کوئی رابطہ نہ رکھا۔ بیوی کہتی تھی اگر تم ان سے رابطہ رکھے گا تو میں آپ سے رابطہ توڑ دوں گی۔ محبت کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس نے یہ کر دیا کہ اب بوڑھے ماں باپ کو اس نے گاڑ دی۔ سال گزر گئے تھے، ایک مرتبہ یہ طواف کر رہا تھا، ایک بزرگ بھی طواف کر رہا تھا۔ طواف کے بعد ان بزرگوں کے پاس آیا، کہنے لگا میں جب سے یہاں آیا ہوں 12 سال میں نے حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، لیکن میرے دل پر کوئی تالا لگا ہوا ہے، میرے دل پر ظلمت ہے، نہ عبادت کو جی جاتا ہے، نہ کسی اور کام کو معلوم نہیں میں کیوں ایسا ہوں۔ اس بزرگ نے پوچھا کیا تو نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ تب اس کو ماں باپ کی یاد آئی، کہنے لگا ہاں میں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں اور میں نے سمجھا کہ میرے حج اور عمروں سے وہ سارا گناہ دھل جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ حج کرنے کا مقصد تو ضروری نہیں، جاؤ اور اپنے ماں باپ سے پہلے معافی مانگو، چنانچہ ٹکٹ بنواؤ۔ یہ اپنا ملک واپس آیا، اپنے ماں باپ کے گاؤں گیا۔ 12 سال گزر چکے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا اس ماں باپ کے ساتھ کیا گزری۔ ایسی بس ایک بستی کے کنارے اس پر ایک آدمی ملا، اس نے دوڑتے دوڑتے ماں باپ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا پہچانا تو نہیں؟ یہ بتایا کہ ہاں ایک نوجوان بیٹا تھا، نوجوان کو بیوی کے لیے چلا گیا تھا، وہ میاں بیوی بوڑھے تھے، بہت تنگی کی زندگی گزاری، انہوں نے گزر گئے۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا خاوند بھی فوت ہو گیا، اب ماں اکیلی رہ گئی، وہ بیچاری گھر میں اکیلی پڑی ہوئی تھی، ترستی تھی، کھایا انہوں نے روٹی بھیجی تھی، پڑوسیوں نے روٹی بھیجی تھی تو اس نے کھا لی، ورنہ تو اللہ کا شکر ادا کر لیا، صبر کر لیا۔ پھر وہ اس عورت کو فالج ہو گیا، اب سنا ہے کہ چند دنوں سے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وجہ سے بینائی ہو چکی تھی، فالج ہو چکا تھا لیکن پتہ نہیں تھا کیا بات ہے۔ اکثر دعا مانگتی رہتی تھی، اس کو یاد کرتی رہتی تھی۔ یہ اپنے گھر میں گئی تھی، وہ اپنے گھر میں گیا، دروازہ کھول کے اس نے دیکھا کہ ماں کو اتنا ستایا مجھے کہیں کی دفعہ ہو جا، تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس کے پاؤں کی ہٹا ماں نے سنی تو وہ پوچھنے لگی کون ہے؟ اس نے پتہ نہیں، بیٹا ہوں۔ آپ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بیٹا تو نے بہت انتظار کیا، میں نے اس گھر میں اکیلی مصیبت کے ماری لیٹی ہوئی ہوں، دل کی آخری تمنا تھی تم آ جاتے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھ سکتی، تمہاری آواز سن سکتی ہوں، بیٹا تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ مجھے ہاتھ لگانے دو، بیٹا قریب آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ۔ ماں کی محبت ہوتی ہے کہ اتنے دکھ پر برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ وقت بیٹا گھر آ جانے سے خوش ہو جاتی ہے، تو جس طرح ماں اپنے بیٹے پر گھر آنے سے خوش ہو جاتی ہے تو سب کچھ معاف کر دیتی ہے۔ پروردگار عالم بھی اپنے بندے کے اپنے در پر آ جانے سے خوش ہو جاتا ہے اور بندے کی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔